دنیا میں بہت پہلے عالموں نے کئی تقریریں کی ہے اور ان تقریروں میں یہ بتایا کہ اے ایمان والوں تم اپنے ایمان پہ قائم رہو، کوئی بھی غلط کاروبار بے ایمانی سے نہیں کرو، کوئی بھی کام بے ایمانی سے نہیں کرو، اور کوئی بھی فضول خرچ نہ کرو۔ کیا کہا؟ کوئی فضول خرچ نہ کرو، اور سارے کاروبار جو بھی ہے، جو بھی کام ہے، محنت ہے، مزدوری ہے، کاروبار ہے، سارا سب کچھ اپنے ایمان کو مضبوط رکھ کے کرو۔ کوئی تم پہ انگلی نہ اٹھائے کہ تم جھوٹے ہو۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تم اپنے آپ کو بچا نہیں پاؤ گے۔ آج سے کئی سال پہلے عالموں نے کئی تقریریں کی ہے، وہ ساری تقریریں لوگ آج بھی سنتے ہیں اور کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے جب نہیں چلا ٹیلی ویژن، اس کے پہلے جب کیمرے نہیں چلے، اس وقت انہوں نے کتابیں میں بھی لکھا ہے کہ یہ چیز فضول خرچ اور بے ایمانی نہیں ہونا، امانت میں خیانت نہیں ہونا، کسی کو لوٹنا نہیں ہے، کسی کو پریشان نہیں کرنا، اپنے ایمان کو بچا کے رکھو اور زندگی اس طرح سے گزر بسر کرو جو اس پروردگار نے ہمیں بتائی اور جو بھی نبی بھیجے ان کے دوارا بتایا گیا ہے۔ لیکن لوگ سنتے رہے لیکن عمل نہیں کیا، سنتے رہے، کہتے رہے ہاں صاحب اب نہیں کریں گے، لیکن نہیں، انہوں نے زور لگا کے لوگوں کو بولا۔ انہوں نے دیکھا کہ آنے والا کل کیسا ہوگا، انہوں نے بتایا، لیکن لوگوں نے غور بھی نہیں کیا اور سنا بھی نہیں۔ زیادہ سے زیادہ تعداد نے اس بات کو نہیں سنا، چند لوگوں نے اس کو سنا، تو چند لوگ کچھ نہیں کر سکتے۔ چند لوگ نہیں کر سکتے، کیوں؟ کیونکہ وہ چند لوگ ان سے ہی پریشان ہیں، چند لوگ انہی سے پریشان ہیں۔ وہ کیا کریں گے؟ اگر آج بھی چند لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ بے ایمانی چھوڑ دو، فضول خرچ چھوڑ دو، تو آپ امن میں آ جاؤ گے، امن میں رہنے لگ جاؤ گے، لیکن آج بھی نہیں سن رہا کوئی، آج بھی کوئی نہیں سن رہا۔ اگر کوئی کسی کو بولتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ باتیں بنا رہا ہے۔ باتیں نہیں بنا رہا، جو آج سے 50 سال پہلے، 100 سال پہلے، 150 سال پہلے، 200 سال پہلے، 300 سال پہلے، اس کے اور پہلے آپ عالموں کو دیکھو، عالموں کی کتابیں اور عالموں کی باتیں کیا تھی اور کیا کہتے تھے، وہ آپ نے نہیں سنا، اور اب آ کر کے بولتے کہ ہم کیا کریں بھئی، جو کیا کرے، جو کیا اس کو بھگتنا پڑے گا۔ آج بھی وقت ہے، آج بھی دور ہے کہ عالموں نے جو کہا اتنے سالوں پہلے، اور آج بھی کچھ عالم کہہ رہے ہیں کہ اپنے ایمان کو مکمل کرو۔ لوگ اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم پریشان ہیں۔ دنیا کے کئی ملک ایسے ہیں جو اپنے ایمان کو بیچ کر کے بولتے ہیں کہ ہم پریشان ہیں۔ پہلے آپ نے ایمان بیچا کیوں بیچا آپ نے؟ پہلے آپ نے ایمان بیچ دیا، اور اس کے بعد مصیبت آئی تو پھر پکار اٹھے کہ ہم بے بس ہیں، ہم کیا کریں؟ بے بس کس نے بنایا آپ کو؟ بے بس خود نے بنایا۔
خود نے اپنے آپ کو بے بس بنایا. آج بھی عالم ہے دنیا میں جو کہہ رہے ہیں کہ اپنے ایمان کو مضبوط کرو، اپنے ایمان کو مضبوط کرو، لیکن کوئی سنتا نہیں ہے. ایسا ہی چلتا رہا تو پھر اور مصیبتیں بڑھتی جائے گی. اور پھر ان مصیبتوں کا حل کیسے ہوگا؟ وہ حل جب ہوگا کہ جب لوگ پھر اپنے ایمان پہ آئیں گے. تو ایمان پہ جب لوگ آئیں گے تو ان کو آنے نہیں دیں گے لوگ. ایسا دور آ جائے گا کہ جب کہتے ہیں نا کہ نیا ڈوب گئی، اب اس کو نکالنا ہے، تو جو لوگ پھر کوشش کریں گے کہ اب ہم ایمان پہ آئیں تو انہیں بہت مشکل ہو جائے گا، کیونکہ وہ کہاں بچیں گے، کہاں بچیں گے؟ آج آپ دیکھ لو، اگر کوئی کہتا ہے کہ مجھے میرے ایمان پہ آنا ہے، کیسے آئے گا؟ دنیا کے نیم، طور طریقے، قانون قاعدے اس طرح سے چل رہے ہیں کہ انسان اپنے ایمان کو کہاں سے بچائے گا؟ لیکن ابھی بھی ہے وقت کہ پھر بھی اپنے ایمان کو انسان بچائے گا تو وہ طور طریقے جو دنیا کے ہیں وہ دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، اور ایمان مضبوط ہوگا. آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، دنیا میں امن رہے گا، سب لوگ امن سے رہیں گے. میرا یہی کہنا تھا کہ میں جو ایمان کی بات کر رہا ہوں اس پہ غور کرے. اگر کسی کو برا لگے تو کہے کہ ہم میں ایمان نہیں ہے کیا؟ آپ اپنے ایمان کا تول کریں آپ اپنے ایمان کا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کون سا طریقہ ہم اپنا رہے ہیں، کون سے طریقے پہ ہم چل رہے ہیں. کیا یہ اس سے ہمارا ایمان جا رہا ہے یا آ رہا ہے؟ غور کرے. اگر آپ کو نہیں معلوم ہے تو آپ ایسے انسان کے پاس جائیے، ڈھونڈیے کہ آپ کو کون لگتا ہے، ڈھونڈو ایسے انسان کو کہ کون ایمان والا ہے جس کے پاس ہم جائیں. ڈھونڈو، ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک جاؤ گے. کوئی ملے گا اور پھر وہ آپ کو بتائے گا کہ ایمان اسے کہتے، ایمان اسے کہتے، ایمان ایسے کہتے، ایسے چلنا، ایسے چلنا، ایسے رہنا. تو آپ کہو گے کہ ہم بھوکے مر جائیں گے، ہم کھائیں گے کیا؟ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ کھلانے والا وہ ہے سارے جہان کا مالک، دوسری طرف کہتے ہیں کہ ہم بھوکے مر جائیں گے. خیر، اگر آپ لوگ کوشش کرو، دنیا والوں کوشش کرو اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی. جب آپ کا ایمان مضبوط ہو جائے گا تب یہ پروردگار آپ کا ساتھ دے گا. پروردگار آپ کا ساتھ کب دے گا؟ جب آپ کا ایمان مضبوط ہوگا. آپ دعا کرو گے، آپ جس راستے سے گزرو گے لوگ ایمان لائیں گے، ایمان والے بنیں گے. جب آپ ایمان والے ہوں گے، جس راستے سے آپ گزرو گے آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، لوگ آپ کے پیچھے ہو جائیں گے ایمان لانے کے لیے. اور پھر دور ایسا آئے گا جس میں امن ہوگا. میرا یہی کہنا تھا، کیونکہ میری بات سے دنیا میں کئی لوگوں کو برا لگتا ہوگا، لیکن میری بات سے کیا برا لگے، کئی سالوں پہلے کئی عالموں نے جو باتیں کہی آپ نے سنا ہی نہیں. آج آپ اس کو دیکھتے ہو اور خوش ہوتے ہو، لیکن آج بھی نہیں سنتے ہو، آج بھی نہیں سنتے ہو. بہرحال کوشش کرو، کیونکہ دور اس طرح سے چلا گیا ہے کہ ایمان کو بچانا بہت مشکل ہو گیا. کسی عالم نے کہا تھا کہ اے لوگو
सुधर जाओ, तुम अपने आने वाली नस्लों का ईमान भी नहीं बचा सकोगे। तो आज यही चल रहा है। क्यों? आपने आगे बढ़ के अपनी नस्लों को फिजूल खर्चे में डुबाया। फिजूल खर्च करने के लिए उनको आपने बेईमान बनाया। धंधा बिजनेस कैसे करना, कैसे झूठ बोलना, कैसे लूट खसोट करना, कैसे ठगना, कैसे किसी का लिया देना नहीं है। आपने खुद अपनी औलाद को धकेला, उसमें अपनी नस्लों को धकेला। ये बात मैं कहानी नहीं कह रहा हूं, ये हकीकत बता रहा हूं। आप पूछिए दुनिया में कि कौन किसने किसको कितना लूटा, और उसमें उसके माँ बाप उसके साथ है, फिर कहते हैं हम परेशान। परेशानी तो आपने खरीदी है, अपने ईमान को बेचा और परेशानी खरीदी। वक्त है, जो भी अपना काम है ईमानदारी से करो, और अपने ईमान को मजबूत करने के लिए जितनी कोशिश है वो करो। किसी बेईमान के चक्कर में नहीं आना। कोई बेईमान लोग आपको उलझाएंगे, आपको परेशान करेंगे, आपको तरह तरह की बातें करेंगे कि ऐसा सही है, वैसा सही है, ऐसा करो, वैसा करो। किसी बेईमान की बात में नहीं आना, क्योंकि बेईमान की बात में आओगे तो आप अपने ईमान को खोओगे, और जब ईमान को खोओगे तो वो दुनिया का मालिक, इस जहान का मालिक, सारे जहान का मालिक आपका साथ नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वो साथ उसका देगा जो ईमान वाला है। जो ईमान वाला है उसका साथ देगा। आज बेबस हो गए लोग। क्यों हो गए बेबस? क्योंकि अगर ईमान होता तो ये सारे जहान का मालिक साथ देता, लेकिन ईमान तो है नहीं, तो बेबस होना पड़ेगा। इसलिए अपने ईमान पे आइए। मैं तीसरी बार बोलता हूं, अपने ईमान पे आइए। नहीं तो जो हदीसें लिखी हुई है उसमें लिखा होगा है कि जब इंसान बेईमानी के रास्ते पे चला जाएगा तब ऐसी ऐसी मुसीबतें आएगी जो वो सोच भी नहीं सकता। तो अगर ईमान पे आओगे तो मुसीबतें नहीं आएगी, क्योंकि हदीसों में यही लिखा है कि जब बेईमान बनोगे तो मुसीबत आएगी, जब तक ईमान पे रहोगे तब तक मुसीबतें नहीं आएगी। तो अगर आप लोगों को समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, और ना समझ में आया तो समझने की कोशिश करो और समझो, फिर दुनिया में अमन आएगा।